اس پر سورہ زمر، کیونکہ پورا سورہ زمر کا جو مرکزی موضوع ہے وہ توحید ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا کے ہونے کو پانا اور پھر اس کی یکتائی کو پانا۔ گزشتہ 11 سے 12 جمعے سے ہم نے قرآن کریم کے مختلف مضامین سے سورہ زمر کی انہی آیتوں کا مطالعہ شروع کیا ہے، اور لاسٹ جو 2 درس تھے اس میں رد الہاد پر ایک تفصیلی بحث گزر چکی ہے کہ جو انسان اپنے عقل سے عاری ہو کر خدا کے ہونے کا انکار کرتا ہے تو یہ اس کا علم نہیں ہے، یہ اس کے اندر کوئی فرسٹریشن، اس کے اندر کوئی احساس کمتری ہے، کسی اور چیز کا غصہ ہے کہ جو اس بات پر نکال رہا ہے کہ میں رب کو نہیں مانتا۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ اس کی احساس کمتری ہے، اندر کی کوئی باطنی بیماری ہے، کوئی اندھیرا ہے، کوئی محرومی اس کے اندر موجود ہے، ماں باپ کی طرف سے یا کاروبار کے نقصان کی طرف سے یا حالات کی طرف سے یا اپنے اندر اٹھنے والی جذبات، لالچ اور ہوس کی وجہ سے، اور جو وہ چاہ رہا ہے، جو اس نے اپنے ذہن میں پلاننگ کی ہوئی ہے، وہ پلاننگ اس کے مطابق نہیں ہو پائی تو وہ غصے میں آ گیا، تو غصہ نکالنے کے لیے اپنے آپ کو بڑا محقق سمجھنے لگا اور کہنے لگے کہ خدا نہیں ہے۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں، یہ فرسٹریشن ہے، یہ اس کے اندر کی ایک احساس کمتری اور چڑ ہے۔ قرآن کریم نے اس کا لمبا تبصرہ کیا جو سورہ جاسیہ سے ہم نے آخری جمعے کے اندر ملحدین اور ایتھسٹ کے جتنے سوالات تھے اس کے جوابات تفصیلاً سامنے لا کر آپ کے سامنے رکھے، جو اور بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ تھا، جو مناظرہ تھا فرعون کے ساتھ، کہ جب اس نے یہ پوچھا فمن ربکما یا موسیٰ، اگر میں تمہارا رب نہیں ہوں تو اے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ پھر تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے ایک تاریخی جملے ارشاد فرمائے تھے جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، فرمایا میرا خدا وہ ہے جو ہر چیز کو اس کی ساخت کے ساتھ پیدا کرتا ہے اور ثم ہدا، پھر اسے مکمل اس کی پروگرامنگ عطا فرماتا ہے۔ یہ 2 لفظ کے اندر آپ نے ہر قسم کے ملحد اور انکار خدا کرنے والوں کے جاہلانہ اعتراض کو اٹھا کر پھینک دیا اور انسان کے سامنے خدا کی معرفت کے دروازے کو کھول دیا کہ اگر وہ صرف اس بات پر توجہ کرے جو حضرت موسیٰ نے اللہ کے ہونے پر دلیل دی ہے، فرمایا میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو ایک مکمل ساخت کے ساتھ، کامل ڈیزائن کے ساتھ پیدا کیا ہے، ثم ہدا، پھر اسے مکمل پروگرامنگ عطا فرمایا ہے۔ تو پہلے تو اللہ نے جو خلق پیدا کی ہے، آج میں اور آپ اور علم اتنا پھیلنے کے باوجود وہ کائنات میں بنی ہوئی چیز کا ادراک ہی نہیں کر پایا، اس کو ڈسکور ہی نہیں کر پایا ہے، اور جن چیزوں کو وہ ڈسکور کر پایا ہے اور جس چیز کو وہ جان سکا ہے، تو آج وہ ماہر علم خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ہم نے یوں سمجھ لیجئے کہ 100% میں سے 1% کو سمجھا ہے، اب 99% ہمارے سامنے بلائنڈ ہے سمندر کے اندر کی مخلوق، اور اس میں نہ جانے ہزاروں اقسام، زمین کے اوپر خشکی کی مخلوق، اس میں ہزاروں اقسام، چاہے وہ گویا کہ احجار کا عالم ہو، پتھروں کا، پہاڑوں کا، زمینوں کا، عمرانیات کا، نباتات کا، انسانوں کا، پھر جو عالم بالا ہے یعنی آسمان، اس پر جو ایک لمبی کائنات آباد ہے جو اس سے زیادہ حیران کن کرتی ہے، سیاروں کے لاکھوں سلسلے ہیں، اور وہ اپنے مدار کے اندر وہ جس طرح گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں، جو کام ہے، اور سب سے اگر اس بڑی کائنات کے بعد چھوٹی سے چھوٹی کائنات کے فرد میں زمین کی تہ میں کیڑے کو بھی دیکھ لیا جائے تو باقاعدہ اس کی ساخت کو دیکھ کر انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ بنا کیسا ہے اور یہ چلتا کیسا ہے، اس کے بدن میں اتنی نزاکت ہے لیکن پھر بھی یہ اتنے تہ میں زندہ کیسے، آکسیجن کیسے ہے، یہ چلتا کیسا ہے، یہ خود کو بچاتا کیسا ہے۔ پھر ایک چھوٹی سی چھوٹی مخلوق ایک چونٹی ہے، آج سائنس کے ماہرین اس کو ڈسکور کرتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، بڑے مخفی اور چھپے اور باریک کیمروں کے ذریعے جب اس کو ڈسکور اور ادراک کرتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ کس نے اس کو یہ عقل دی ہے کہ زمین کو کس طرح کھودنا ہے، کس طرح سوراخ بنانا ہے، اور جو زمین میں وہ ہولو بناتا ہے، سوراخ بناتا ہے، ٹنل بناتا ہے، وہ گہری سے گہری ٹنل، ایک باریک سی جو ہوا کے جھونکے سے اڑ جائے، باریک سی چونٹی، لیکن جب وہ ٹنل بناتی ہے
تو وہ ٹنل جو بنتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے بہت بڑا کوئی ذہین سول انجینئر ہے جس نے اس کو بنا کر دی ہے. اس کی صفائی، اس کی گولائی، اس کا انداز، اس کا پروگرام، اس کا ڈیزائن، اور پھر اس میں لے جا کر اپنی خوراک کو جمع کرنا سردیوں کے حوالے سے، گرمیوں کے حوالے سے. تو یہ کون ہے جس نے اس کو یہ شعور دیا؟ یہی بات حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو ہر مخلوق کو ایک ساخت کامل کے ساتھ پیدا کرتا ہے، پھر جو اس کی پروگرامنگ ہے، اس کی ہدایت ہے، وہ اس کو بتا دیتا ہے. انسان کی عقل حیران ہوتی. فرما وہی خدا ہے. جس طرح سورہ نحل قرآن میں پوری ایک سورت ہے. نحل جو ہے وہ شہد کی مکھی کو بھی کہا جاتا ہے، اور اسی سے متعلق، اور قرآن نے کہا کہ ہم نے اس سے وحی کی. شہد کی مکھی کے چھتے کو اگر دیکھ لیا جائے، اس کے ڈیزائن کو دیکھ لیا جائے، پھر قرآن خود آگے کہتا ہے، جس طرح ہم نے گزشتہ جمعے عرض کیا تھا کہ ہم نے اس کو تلقین کی ہے کہ کہاں سے اس نے رس لینا ہے، کس طرح جمع کرنا ہے، کس طرح گھر کو بنانا ہے. مکڑی کو دیکھ لیجئے، اس کے جالے کو دیکھیے، وہ آہستہ آہستہ اتنی مضبوط فولادی دیوار کی طرح ہو جاتا ہے کہ اسے انسان پار بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ ڈیزائن، یہ پروگرامنگ، ہر چیز بڑی مخلوق. انسان یہ تو ایک شاہکار ہے، احسن تقویم ہے، لیکن جسے ہم شاید غیر ضروری مخلوق سمجھتے ہیں. ایک چونٹی کے اندر سمجھداری ہے. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا ثم ہدا، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو ایک کامل طریقے سے پیدا کیا اور اس کے دائرہ پروگرامنگ کو اس کو عطا فرما دیا. تو انسان تو ابھی مخلوق کو جان نہیں پایا، تو اس کو ہدایت کیا دے گا؟ اس کو پہنچائے گا کیا؟ اس کے جاننے سے پہلے کروڑوں سال سے یہ نظام چل رہا ہے. اس کے پیچھے اسی کی جو نسل پیچھے گزر چکی ہے، ان کی ساری پلاننگ، اس کا سارا ڈیزائن وہ کس نے دیا؟ تو فرمایا میرا رب وہی ہے جس نے ہر مخلوق کو، ہر شے کو اپنی مکمل اپنی ساخت کے ساتھ پیدا کیا اور پھر اسے اس کا پروگرام عطا فرمایا. میں اور آپ صرف اسی بات پر غور کریں تو شاید تسبیح کے دانے ہمارے دلوں میں وہ نور نہ پیدا کریں. یہ غور و فکر بندے کے سینے کو چیر کر اللہ کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے. اس لیے قرآن نے سورہ آل عمران میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کو کون بندے پسند ہے جو بدو بن کر کسی پردے کے اندر آ جائیں. فرمایا نہیں، اللہ کو وہ بندے پسند ہے جو کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، اور کائنات میں غور و فکر کر کے پھر وہ چیخ پڑتے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا، ہر چیز اپنی معراج پر ہے. تو لہٰذا ایک بدو بن کر بیٹھ جانے والے شخص کا ایمان اور ہے، اور ایک ایک چیز کو غور و فکر کر کے اور امور معلومات کو ترتیب دے کر امر مجہول کی طرف پہنچ جانا، یعنی جو سامنے کائنات موجود ہے اس کو دیکھ کر پھر وہ بنانے والے کی طرف پہنچ جانا. وہ یقین، وہ تسکین، وہ لطافت، وہ نزاکت، وہ مہربانی، وہ نزہت ایمان کی جو پاتا ہے، شاید کوئی ڈرامائی انداز میں عبادت کرنے والا نہیں پا سکتا. اس لیے خدا کو وہ بندے پسند ہے جو اس کی کائنات میں غور و فکر کر کے جو اس کی دلیل ہے اس کے پیچھے اس کے معاملات کو سمجھتے. میں اور آپ بڑی بڑی ویڈیوز یا جناب جو لوگ اس امور پر کام کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، واہ واہ کیا ہو گیا، لیکن وہیں پر رک جاتے ہیں. مومن کا کسی چیز کو دیکھنا اور غیر مومن کو دیکھنے میں فرق ہے. غیر مومن جب کسی کائنات کے شاہکار کو دیکھتا تو حیران ہوتا، یہ اپنے آربٹ میں کیسے گھوم رہی ہے، یہ کیا معاملات ہے، وہ ادھر ہوتا ہے. لیکن مومن وہاں نہیں رکتا، مومن اس نشانی کے پیچھے بنانے والے کی دانائی اور حکمت کی طرف بڑھ جاتا ہے. تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ وہ ہے جس کی تم تعریف کر رہے، وہ کون ہے؟ فرمایا رب العالمین، جو اس کائنات کو چلا رہا ہے. فرمایا یہ کائنات ہے جو اس رب کا تعارف پیش کر رہی ہے. تو مومن کے کسی چیز کے اینالائز کرنے کو، دیکھنے کو، تجربہ کرنے کو اور غیر مومن میں فرق یہ ہے، غیر مومن انہی چیزوں میں پھنس جاتا ہے، اور مومن وہ ہے جو ان چیز کو جو خدا کی دلیل ہے اس کو دیکھ کر رب کے عرفان کی طرف بڑھ جاتا ہے. یہ ہے توحید کا اور قرآن کریم کا مرکزی موضوع، اور اسی کو قرآن مجید نے پھر آگے ذکر کیا ہے. اب جس آیت کی طرف ہم آ رہے ہیں یہ آیت نمبر 22 ہے. اس کا پہلے بھی ہم نے شرح صدر کے حوالے سے خلاصہ پیش کیا ہے، پھر ہمارے بچوں نے اس کا کلپ کاٹ کے لگایا ہے، لیکن ہم کیونکہ ظاہر سی بات ہے دیگر اور چیزوں کی شوقین ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان مضامین کو ہم پڑھیں تاکہ ہمارے اندر کی بیکار قسم کی بے چینی ختم ہو. یہ بے چینی، یہ لالچ، یہ ہوس، یہ لمبی امیدیں اور یہ تذبذب، یہ ذہن اور دل کی کشاکش، سکون ہونے کے باوجود بے سکونی اس لیے ہے کہ رب کا عرفان نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، اس کی یاد نہیں ہے، اس سے ملنے کا شوق نہیں ہے، اس کے حضور حاضر ہونے کا شوق نہیں ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ قیامت اسے یاد رہتی جسے رب یاد رہے.